عدالت کا خلا کلدم ہے، خوب سمجھ لو، چیخ رہا ہوں میں بار بار، یہ زنا ہے جو عورتیں عدالت سے خلا کی ڈگری لے کے کسی اور مرد سے شادی کر رہی ہیں، یہ خالصتاً زنا ہے، بدکاری ہے. کوئی مذہبی اسکالر اگر اس کو پروموٹ کرتا ہے نا، جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے. اتنا بڑا بلنڈر اہل حدیث لوگ کر رہے ہیں، میں حیران ہو رہا ہوں کہ یار آپ مسئلہ کس نوعیت کا بیان کر رہے ہیں اور آپ اس پہ محقق کا دعویٰ کر کے بھی آپ کہتے ہیں یعنی ہم محقق ہیں. دعویٰ یہ ہے اور تحقیق کا یہ عالم ہے، آپ کو فقہ حنبلی کا نہیں پتا. کتنا بڑا بلنڈر ہے. عبداللہ بن عباس کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے، ابن تیمیہ کے نزدیک خلا طلاق نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ خلا سے جب علیحدگی ہوگی تو دوبارہ اگر شادی ہوتی ہے تو مرد کے پاس 3 طلاقوں کا حق ہوگا، اور جمہور کے نزدیک اب 2 طلاقوں کا حق ہوگا. یہ ہرگز اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں کی مرضی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. شوہر کے گھر کا ایڈریس غلط بتایا جاتا ہے جس پہ نوٹسز جاتے ہیں کورٹ کی طرف سے، تاکہ وہ نوٹس شوہر تک پہنچے ہی نہیں. عدالت میں یہاں جو ہمارا پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ 3 نوٹسز کے بعد اگر وہ شوہر آیا نہیں تو جج جو ہے وہ نکاح ختم کر دیتا ہے. اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو یہ بالاتفاق حرام ہے، یہ نکاح ختم نہیں ہوگا. یہ عورت کا طریقہ کار، یہ وکیل کا اس کا مشورہ دینا، یہ سب حرام کاری کی طرف معاملہ ہے. اس کی کوئی تائید نہیں کر رہا. یہ حیلے جو ہیں وہ الحدیث میں الحمدللہ موجود نہیں ہیں. تو تفویض طلاق آپ نے نکاح فارم کے اندر ڈلوائی ہوئی ہے، اور نکاح کے وقت میں شوہر کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا رہا ہوں. یہاں پر ایک اور بات بڑے زور و شور سے پچھلے دنوں ممبر و محراب سے بیان کی گئی، اور خاص طور پر ملائن کیا گیا الحدیث کو اس مسئلے میں، کہ جی یہ لوگ جو ہے نا وہ خلا کا حق دے دیتے عورت کو. عورت جاتی ہے کورٹ کے اندر اور وہاں جا کے جو ہے وہ کیس دائر کرتی ہے، اور شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، یا شوہر آتا بھی ہے تو شوہر راضی نہیں ہوتا ہے، تو جو جج صاحب ہیں وہ فیصلہ دے دیتے ہیں. وہ حضرات جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کو تو علیحدگی ہوئی نہیں، نکاح میں ہے ابھی تک. ہاں یہ ابھی تک نکاح میں. اب یہ اگر کسی اور سے جا کے نکاح کرتی ہے تو نعوذ باللہ ان کے کہنے کا انداز ہے کہ جو بدکارہ ہے، زانیہ ہے، فلانا ہے فلانا ہے. تو اب اس قدر بڑی بات کر جانا اور کہنا کہ جی اس کے تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے جو یہ لوگ بات کر رہے ہیں. تو حالانکہ دلائل موجود ہیں، علماء نے ذکر کیے ہوئے اس مسئلے کو، خلا کے مسئلے کو. خلا ایک باقاعدہ ایک باب موجود ہے. جیسے ایک صحابی آئیں نبی کے پاس، امراۃ صاحب بن قیس ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے، مختلف نام بھی ان کا ذکر کیے گئے ہیں. تو وہ آ کے کہتی ہیں کہ میں علیحدگی چاہتی ہوں، اور میں مطلب نہیں چاہتی کہ میں اس کی اپنے شوہر کی نافرمانی کروں، میں اس سے رہنا نہیں چاہ رہی. اور بعض روایت اس طرح کے الفاظ یا اشارہ ملتا ہے کہ جی وہ کم صورت ہے، میں جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوں اور میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اس بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ جی آپ جو ہے وہ اس کو طلاق دو، اور جو آپ نے اس کو حق مہر کے طور پہ جو باغ دیے ہوئے تھے وہ آپ واپس آپ ان کو دے دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ فرما دیا، اور صحابی سے نہیں پوچھا کہ آپ طلاق دینا چاہ رہے ہو کہ نہیں دینا چاہ رہے ہو، بلکہ فرمایا کہ وہ اگر تمہیں واپس کر دے تو لے لو گی، ہاں ٹھیک ہے آپ ان کو واپس کر دیں اور آپ ان کو طلاق دے دو. یعنی وہ معاملہ آپ اس طریقے سے نپٹا دیے. تو خلا کا حق اللہ رب العالمین نے دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس تعلق سے آیت موجود ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی ایک دوسرے کا حقوق ادا نہیں کر پائیں گے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عورت اپنا فدیہ ادا کر دے. تو قرآن مجید نے اس خلا کے مسئلے کو 3 طلاقوں کے درمیان میں ذکر کیا ہے. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اس کو طلاق شمار کیا جائے گا تو یہ تو 4 طلاقیں ہو گئیں. 2 طلاقیں پہلے ذکر کی گئیں، پھر خلا ذکر کی گئی، پھر تیسری طلاق ذکر کی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 طلاقیں پہلے اور پھر تیسری طلاق، وہ 3 طلاقوں کا مسئلہ الگ ہے. اور یہ خلا جو درمیان میں آیا جس کے بارے میں بتایا گیا کہ فیما افتدت بھی، یہ معاملہ الگ ہے کہ وہ فدیہ دے کر آزاد ہو جائے. اور یہ عورت کا حق ہے، اور یہ عورت کا حق اور اگر یہ حق عورت لے ہی نہیں سکتی جب تک شوہر اپنی مرضی سے نہ، تو پھر عورت کا حق کہاں رہا؟ بالکل. یعنی اگر عورت مجبور ہے کہ جب تک شوہر اپنی مرضی طلاق نہ دے تو خلا ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر یہ عورت کا حق اس کو دینا تو بیکار ہو گیا. کیونکہ یہ رشتہ، معذرت میں چاہوں گا کہ رشتے کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں اگر ذہنی امانگی اور دل نہ مل رہے ہو تو ساتھ رہا نہیں جا سکتا. تو اس رشتے کو ختم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ رکھا ہے مرد کے ہاتھ میں اصل طلاق کا، کہ وہ بغیر کسی سے پوچھے کہے، کوئی حاکم کوئی نہیں، وہ طلاق دے بھی دے گا تو طلاق ہو جائے گی. لیکن عورت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایسے شوہر کو طلاق دے دے یا خلا کہہ دے اور اس کا رشتہ ختم ہو جائے. وہ اگر ایسا کرتی ہے تو اس کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا، جو کہ وہ ایک مطالبہ کرے ڈائریکٹلی. اگر شوہر کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اگر شوہر منع کرتا ہے تو پھر حاکم کے پاس جائے. حاکم کے پاس کیوں جا رہی ہے جب شوہر پہلے ہی منع کر رہا ہے؟ اسی لیے جا رہی ہے کہ حاکم پھر اس سے یہ کام کروائے، اور نہیں کرتا تو میری جان چھوٹے، کیونکہ میں اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی. اور وہ جن ریزنز کی بنیاد پہ، ہر معاملے میں خلا نہیں ہے کہ شوہر نے کچھ ذرا اونچی آواز میں بات کر دی اور عورت خلا لینے چلی گئی. وہ تو ریزنز ہے اس کے، وہ باقاعدہ کتابوں کے اندر موجود ہیں. تو
ان کی بنیاد پر یہ خلا ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ عورت کا حق ہے, اور وہ کورٹ کے پاس جانا, عدالت کے پاس جانے کا مطلب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو یہ خاتون آئی تھی, ان کا آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی مجھے میرا حق دلوائیں. اور اگر قاضی بھی حق نہیں دلوا سکتا, جج کے پاس بھی اختیار نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو عورت کو حق ہی نہ ملا, وہ عورت جبر سہتی رہے, ظلم سہتی رہے اور رہے, اور اس کے بعد رشتہ ختم کرنے کو اختیار ہی نہیں رہا. اور شیخ یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک لطیفہ ہی ہے میری نظر میں کہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ نے عورت کو یہ حق دے دیا اور جا کے جو ہے وہ طلاق خلا لے رہی ہے اور جدا ہو رہا ہے, یہ تو آپ نے عورتوں کو آزاد کر دیا ہے, اور اب یہ تو معاشرے میں ایسا بگاڑ اور ایسا فساد پیدا ہوگا, ساری عورتوں کی جو ہے علیحدگیاں ہو جائیں گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. یہ قضیہ ایک الگ طرف ہے کہ جی ہمارے یہاں عدالتوں میں کیا ہوتا ہے, وہ ایک جھوٹ بولا جاتا ہے یا اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں تاکہ یہ لوگوں کو نہ ہو, کیونکہ دوسرا پہلو پھر تھوڑا سا چھپ جاتا ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ کوئی جھگڑا ہوا, لڑکی کے اپنے ایک مزاج تھے, وہ گھر جا کے بیٹھ گئی, اس نے کہا میں خلا لیتی ہوں, وکیل کے پاس گئے. پھر ہمارے یہاں ماشاءاللہ جس طریقے سے وکیل حضرات بتاتے ہیں کہ جی یہ کہہ دینا, یہ الزام لگائے جائیں, کیونکہ جن بنیادوں پہ طلاق ہوتی ہے وہ سارے اس کو بتائے جاتے ہیں. اب اس میں جھوٹ بھی کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی پریکٹس میں ہے کہ شوہر کے گھر کا ایڈریس غلط بتایا جاتا ہے, جس پہ نوٹسز جاتے ہیں کورٹ کی طرف سے, تاکہ وہ نوٹس شوہر تک پہنچے ہی نہیں, اس کو پتہ نہیں ہوتا. عدالت میں یہاں جو ہمارا پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ 3 نوٹسز کے بعد اگر وہ شوہر آیا نہیں تو جج جو ہے وہ نکاح ختم کر دیتا ہے. اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو یہ بالاتفاق حرام ہے, یہ نکاح ختم نہیں ہوگا. یہ عورت کا طریقہ کار, یہ وکیل کا اس کا یہ مشورہ دینا, یہ سب حرام کاری کی طرف معاملہ ہے. اس کی کوئی تائید نہیں کر رہا, نہ اس کی کوئی اجازت ہے. یہ حیلے جو ہیں وہ الحدیث میں الحمدللہ موجود نہیں ہیں. تو ہم لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ جی آپ باقاعدہ شوہر کو بلائیں, ان سے بات کریں, اور بلکہ اس میں جو پروسیس جو پاکستان کے قانون میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ثالثی بنائی جاتی ہے, جج کوشش کرتا ہے کہ دونوں کے درمیان صلح ہو جائے, حکم مقرر کیے جائیں, اور پھر اگر صلح کی طرف معاملہ بڑھ جائے تو اچھی بات ہے, اور اگر نہیں بڑھتا وجوہات ہیں شیخ وہ ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ الزامات درست ہیں, نمبر 1, نہیں ہے. نمبر 2 پھر شوہر کو کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو ختم کریں تاکہ رشتہ باقی رہے, اور اس کو پھر ثالثی کی طرف کوئی آپشن نہیں بچتا, تو پھر یہ بات آتی ہے. پھر قاضی فیصلہ کرتے ہیں. یعنی اگر شوہر راضی ہی نہیں ہو رہا کسی صورت میں, اور قاضی دیکھ رہا ہے کہ یہ عورت اس کے ساتھ نہیں رہ سکے گی, مثلاً اس حدیث کو ہی دیکھ لیں, اس خاتون نے, صحابیہ نے کیا وجہ ذکر کی؟ خوبصورتی. یعنی مجھے یہ پسند نہیں ہے, یعنی سیدھی سی بات ہے, پسند نہیں ہے. کوئی کہا کہ میں ان پہ کوئی عیب نہیں لگاتی, کوئی الزام نہیں لگاتی, وہ مجھے پسند نہیں ہے. اس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کروا دی. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ اگر کسی عورت نے بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق مانگی اپنے شوہر سے, زبردستی کی, تو پھر وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی. ٹھیک ہے نا, یہ حدیث موجود ہے. لیکن اگر ایک عورت نہیں رہ پا رہی, قاضی دیکھ رہا ہے کہ وجوہات کچھ بھی ہیں لیکن عورت نہیں رہ پائے گی, اور خامہ خواہ کا ایک گھر میں جھگڑا ہوگا اور یہ اولاد آگے چل کے برباد ہوگی, تو وہ قاضی فیصلہ کر سکتا ہے. ہمارا کہنا فقط اتنا ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جب ہیلا کریں, مکر کریں اور نوٹس غلط جگہ بھجوا دیں اور یہ کریں. اس میں یہی کہ اینڈ ہی کر لیتے ہیں جو ہمارے ایک بات کی آتی ہے کہ ہمارے نتھی کیا جاتا ہے اہل حدیثوں کے, کہ اہل حدیثوں نے جو ہے نا یہ زبردستی کے طلاقیں ہو نہیں رہی, خلا نہیں ہو رہی. اور میں جو لطیفہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا نا, وہ رہ گیا. وہ لطیفہ یہ ہے کہ اب الحدیث کے اوپر تو الزام لگا دیا آپ نے کہ جی یہ خلا کے اوپر یہ لوگ چلتے ہیں, حالانکہ خلا کے اوپر پوری ایک قوانین موجود ہیں, ائمہ اربعہ کے اقوال موجود ہیں, ایک قانون موجود ہے. صرف ایک اختلاف کہاں پر جا کر آتا ہے, وہ اختلاف یہ آتا ہے کہ اگر شوہر راضی نہ ہو اور قاضی فیصلہ دے دیں, اس کے علاوہ خلا کے تمام مسائل جو ہیں وہ بالاتفاق سب مانتے ہیں. خلا باقاعدہ ایک حکم ہے, اس کا ایک قانون ہے شریعت کے اندر. اور دوسری طرف ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے نکاح کے فارم کے اندر ہی تفویض طلاق کو درج کر دیا ہے کہ آپ, یعنی شوہر جو ہے وہ نکاح کے وقت ہی عورت کو یہ اختیار دے دیتا ہے کہ جی آپ کے پاس طلاق کا اختیار ہے, جب چاہے واقع کر دو, شوہر راضی ہو یا نہ ہو. اور یہ تفویض طلاق جو ہے یہ شریعت کے صراحتاً مخالف. یعنی طلاق جو ہے وہ تو شوہر کا حق ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں طلاق شوہر کا حق ہے, وہ شوہر اپنا حق جو ہے وہ عورت کو دے رہا ہے. تفویض طلاق آپ نے ڈال دیا. اب جو ہمارے یہاں جو نکاح فارم فل کرائے جاتے ہیں وہ لوگوں کو بتایا نہیں جاتا, اور وہ ہاں جی میں تفویض طلاق دیتا ہوں عورت کو. اب یہ جو عورتوں کو آزادی مل رہی ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہے. اور یہ کس فقہ کے مطابق ہو رہا ہے؟ یہ فقہ حنفی کے مطابق ہو رہا ہے. تو تفویض طلاق آپ نے نکاح فارم کے اندر ڈلوائی ہوئی ہے, اور نکاح کے وقت میں شوہر کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا رہا ہوں یہاں پر. بالکل ایسے لیکن اس کو بھی پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں یہاں پر. اور بعد میں وکیل صاحب بتاتے ہیں بیوی کو, اچھا تفویض طلاق ہوگی تھی, ہاں ہوگی تھی بس. اچھا, پریشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر کیوں سیخ پانی ہوا جا رہا. ہاں, وہ چیز جو کہ ایک ہم قانون کے دائرے کی بات کریں, اور جس نے بڑی اچھی وضاحت کری کہ ہم لوگ جو غلط پریکٹسز ہو ری ہیں ہم اس کے ہم بھی مخالف ہیں جی, کہ کوئی کیس ہی نہیں ہے اور جھوٹے طریقوں سے مکر کے ذریعے جو ہے وہ خلا کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لینا, ہم بھی کہتے ہیں کہ نافذ نہیں ہوتی. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پراپر طریقے سے ایک پروسیس اپنایا جاتا ہے, خلا کا حاصل کا طریقہ ہوتا ہے, اور اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسا ہی. یعنی اس کو ایسا بالکل ممنوع باب نہ کیا جائے کہ یہ آپشن ہی ختم کر جائے خواتین کی زندگی سے.